خطبہ نمبر 168 آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی۔ جب بیعت خلافت کے بعد بعض لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کاش آپ علیہ السلام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر زیادتی کرنے والوں کو سزا دے دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اخوتاه انی لست اجهل ما تعلمون ولكن كيف لي بقوة والقوم المجلبون على حد شوكتهم يملكوننا ولا نملكهم وها هم هؤلاء قد ثارت معهم أبدانكم۔ بھائیو، جو تم جانتے ہو میں اس سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن میرے پاس اس کی طاقت کہاں ہے؟ ابھی وہ قوم اپنی طاقت و قوت پر قائم ہے، وہ ہمارا اختیار رکھتی ہے اور ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، اور پھر تمہارے غلام بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ التفت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا وهل ترون موضعا لقدرة على شيء تريدونه إن هذا الأمر أمر جاهلية۔ اور تمہارے دیہاتی بھی ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں، اور وہ تمہارے درمیان اس حالت میں ہیں کہ تمہیں جس طرح چاہیں اذیت پہنچا سکتے ہیں۔ کیا تمہاری نظر میں جو کچھ تم چاہتے ہو اس کی کوئی گنجائش ہے؟ بے شک یہ صرف جہالت اور نادانی کا مطالبہ ہے۔ وَإِنَّ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مَادَّةً إِنَّ النَّاسَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ إِذَا حُرِّكَ على أمور فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما لا ترون وفرقة لا ترى هذا ولا ذاك۔ اور اس قوم کے پاس طاقت کا سرچشمہ موجود ہے۔ اس معاملے میں اگر لوگوں کو حرکت بھی دی جائے تو وہ چند فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک فرقہ وہی سوچے گا جو تم سوچ رہے ہو، اور دوسرا گروہ اس کے خلاف رائے کا حامل ہوگا، تیسرا گروہ دونوں سے غیر جانبدار بن جائے گا۔ فاصبروا حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق مسمحة فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم به أمري۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ صبر کرو یہاں تک کہ لوگ مطمئن ہو جائیں اور دل ٹھہر جائیں، اور اس کے بعد دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ولا تفعلوا فعلة تضعضع قوة وتسقط منة وتورث وهنا وذلة وسأمسك الأمر ما استمسك وإذا لم أجد بدا فآخر الدواء الكي۔ خبردار، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو طاقت کو کمزور بنا دے اور قوت کو پامال کر دے اور کمزوری و ذلت کا باعث ہو جائے۔ میں جہاں تک ممکن ہوگا اس جنگ کو روکے رہوں گا، اس کے بعد جب کوئی چارہ کار نہ رہ جائے گا تو آخری علاج داغنا ہی ہوتا ہے۔